بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کہانی گھر۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ افغانستان میں حملوں سے بچ کر عبداللہ بیوی بچوں سمیت پاکستان آ گیا اور یہاں غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے اس کی زندگی مزید دشوار ہو گئی اور 2 مہینے کا کرایہ جب وہ نہ دے سکا تو مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا کہہ دیا۔ عبداللہ کے 3 بچے 3 دن سے بھوکے تھے اور اوپر سے گورنمنٹ غیر قانونی تارکین کو پکڑ رہی تھی۔ عبداللہ ایک دن کا وقت لے کر گھر سے نکل گیا اور رات کو مالک مکان سے جھوٹ بولا کہ پیسے لے کر آ رہا تھا کہ میرے پیسے راستے میں کہیں کھو گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا گھر سے نکل گیا اور راستے میں پیسے ڈھونڈنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ گھر لوٹا تو عبداللہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں عبداللہ شروع سے ہی بڑا محنتی اور جی جان لگا کر کام کرنے والا تھا۔ جب بھی دوسرے مزدور اسے تھکان اتارنے کا کہتے تو وہ جواب دیتا، ہم پٹھان ہیں اور پٹھانوں کو تھکن نہیں ہوتا، تم لوگ آرام کرو، ہم یہ کر لے گا۔ دوسرے مزدور بھی اپنے حصے کا کام اسی پر ڈال دیتے اور وہ بغیر چون چرا کیے خاموشی سے لگا رہتا۔ مگر آج جب کام کے دوران ٹھیکیدار نے اسے اپنے پاس آنے کا کہا تو وہ تھوڑا سا پریشان سا ہوا تھا۔ سارے مزدور کھانا کھانے بیٹھے تھے، مگر وہ مسلسل اس لیے کام کر رہا تھا کہ ٹھیکیدار کی نظروں میں رہے۔ کہیں نہ کہیں دل میں خیال تھا کہ ٹھیکیدار اسے کام سے ہی نہ نکال دے، ورنہ اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد جب وہ ٹھیکیدار کے پاس گیا تو اس نے ایک نظر عبداللہ پر ڈالی، پھر کہنے لگا، عبداللہ میاں، ہو گئی تیاری پھر واپس جانے کی؟ یہ ایسا سوال تھا جس نے اس کے دل کو کھینچ لیا تھا۔ اسے ایسے لگا تھا جیسے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ بھی مشکل سوال پہ سوال کرنے لگا، کہاں کی تیاری صاحب؟ ٹھیکیدار مسکرا کر بولا، روز ہی تو مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ افغانیوں کو واپس ان کے ملک میں بھیج رہی ہے، تم بھی تو افغانی ہو، کیا واپس نہیں جانا؟ ٹھیکیدار کی بات سن کر اس نے گہری سانس خارج کی تھی، کہنے لگا، صاحب جی، ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے 25 سال ہو چکا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھا تب ہمارا باپ ہمارے 10 بہن بھائیوں کو لے کر پاکستان آیا تھا، اور اب ہم کیسے اس ملک کو چھوڑ کر واپس افغانستان چلا جائے؟ مگر خیر، ٹھیکیدار نے جیب سے 2000 روپے نکالے اور عبداللہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ آج جتنے پیسے دے کر عبداللہ چونکا تھا، اسے تو روز کی مزدوری 800 روپے ملتی تھی، مگر اس کے بعد جو بات ٹھیکیدار نے کہی وہ سن کر عبداللہ کی تو گویا جان ہی نکل گئی۔ ٹھیکیدار کہنے لگا، کل سے تم کام پر مت آنا، میں نے اور مزدور رکھ لیے ہیں، تم اب بس یہاں سے جانے کی تیاری کرو، اگر تمہیں یہاں مزید کام پر رکھا تو میرے لیے مصیبت ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر ٹھیکیدار جا چکا تھا۔ وہ 2000 روپے لے کر دکان سے سودا سلف لے کر بوجھل قدموں سے گھر جانے لگا۔ آنسو تھے کہ آنکھوں میں بار بار آ رہے تھے۔ وہ افغانی تھا، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اس ملک کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ اسے تو افغانستان کا نام سن کر ہی دل میں ہول اٹھنے شروع ہو جاتے تھے، ایک خوف کی لہر رگوں میں دوڑ جاتی تھی۔ اسی نے اپنے ابا کی بات یاد کرنے لگا، وہ اکثر سنایا کرتے تھے، انہیں پاکستان میں مقیم 25 سے 26 سال ہو چکے تھے۔ عبدالوحید نے بڑی دشواری سے اپنا ملک چھوڑا تھا، ورنہ ان جیسے غریب لوگوں کے لیے ہجرت کرنا آسان نہ تھا۔ وہاں پر دہشت گردی عروج پر تھی، کب کہاں دھماکہ ہو جاتا کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ قانون نام کی کوئی چیز موجود ہی نہ تھی۔ وہ امیر شخص اپنے سے کم تر پر حکمرانی کر رہا تھا کہ حکمرانی تک تو بات ٹھیک تھی، مگر جب یہ اونچی ذات کے لوگوں میں آئے، روزگار میں گھس کر کنواری لڑکیاں گھروں سے اٹھانے لگے، تو یہ بات پٹھانوں کی عزت پر آ چکی تھی۔ عبداللہ کی پھوپھو نجمہ خاتون، جس کی عمر اس وقت 17 سال تھی، ایک رات کچھ افغانی سردار ان کے گھر زبردستی گھس آئے اور نجمہ خاتون کو اٹھا کر لے گئے۔ عبداللہ کے والد منتیں کرتے رہ گئے، اپنی پگڑی اتار کر بڑے سرداروں کے قدموں میں رکھ دی، مگر ان کو رحم نہ آیا۔ اگلی صبح وہ نجمہ خاتون کو گھر چھوڑ کر چلے گئے تو عبداللہ کے والد کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بہن کو گھر کے اندر داخل کیا اور پھر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ پیر باندھ کر گلے پر چھری پھیر دی تھی۔ یہ منظر عبداللہ کی ماں اور سبھی بڑے بہن بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر کوئی بھی جا کر نجمہ خاتون کو نہ بچا سکا۔ نجمہ وہاں درندگی کا نشانہ بنی اور گھر آ کر بھائیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک طرف سے دہشت گردی اور پھر افغانی سرداروں کی حکومت، یہی وجہ تھی کہ جس نے ان کو افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ عبداللہ نے اپنا سر جھٹکا اور جیسے ہی گھر کے دروازے پر دستک دی تو ساتھ ہی گھر کا دروازہ کھلا۔ یہ اس گھر کا مالک مکان تھا۔ سلام دعا کے بعد مالک مکان بولا، عبداللہ، کرایہ کب تک دے رہے ہو؟
آج 12 ہو گئی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، پھر انتہائی مسکین سی شکل بنا کر کچھ مہلت مانگنے لگا۔ مالک مکان نے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی، مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مالک مکان نے مشکل سے ہی 1 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ کہنے لگا اگر تم نے 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے کرایہ ادا نہ کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ مجھے کرایہ داروں کی کمی نہیں ہے، اب ویسے بھی تم لوگوں کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ایک طنز کرتا ہوا مالک مکان وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ بات بھی عبداللہ کے دل میں چبھی تھی، وہ تو کتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ مالک مکان نے آج تک اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ تو بالکل بہن بھائیوں جیسا رویہ رکھتے تھے، مگر گورنمنٹ کے آرڈر کے بعد سب کو جیسے وہ لوگ غیر سے لگنے لگے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتا اسے سب یہی کہتے کہ وہ افغانی ہے، واپس کب تک جا رہا ہے۔ ایسے سوال سن سن کر اس کا دل پھٹنے کو جاتا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے 5 بیٹیاں اور 4 بیٹے اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر فوراً اس کے آس پاس گھومنے لگے اور ایک دوسرے کی شکایتیں لگانے لگے۔ اس کا دماغ تو موف ہو رہا تھا۔ اس نے بچوں کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ بیوی محسوس کر چکی تھی کہ شوہر کافی پریشان ہے، آخر ہوتا بھی کیوں نہ، وہ تو خود رو رو کر اپنی آنکھیں سجا چکی تھی۔ اس محلے میں رہتے ہوئے انہیں کئی سال بیت چکے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ اس کا اچھا تعلق تھا۔ وہ ایک محلے میں اس کی مدد بھی کر دیا کرتے تھے، مگر اب جب اس جگہ کو چھوڑنے کی بات آئی تھی تو وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ مگر جانا بھی تو ضروری تھا۔ جن لوگوں کو یہ خبر ملتی تھی کہ یہ لوگ افغانی ہیں تو وہ انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگتے تھے۔ کہنے لگے کہ افغانی لوگ تو دہشت گرد ہوتے ہیں۔ کتنے ہی افغانی آئے ہیں جنہوں نے پاکستان میں بم دھماکے کیے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم تو تم لوگوں پر اعتبار ہی نہیں کر سکتے۔ ایک دم سے بیگانگی دیکھ کر تو انہیں دھچکا سا لگا تھا۔ 2000 روپے کا سودا لا کر اس نے اپنے بیوی کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگا اب جیسا بھی ہے اسی میں گزارا کرو، کیونکہ ٹھیکیدار نے مجھے کام سے نکال دیا ہے۔ جب تک وہ سودا سلف چلتا رہا تو بیوی بچے روٹی کھاتے رہے۔ عبداللہ روز صبح صبح کام کے لیے نکل جاتا، کہیں مزدوری کرنے کے لیے جاتا تو کسی ٹرک والے کے پاس جاتا، جا کر سامان اتارنے کا کہتا، مگر کوئی بھی اسے کام پر نہیں رکھ رہا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا یہی کہتا یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں تم سے کوئی کام نہیں چاہیے، ہمارے پاس اپنے مزدور موجود ہیں۔ اب تو گھر میں یہ نوبت آ چکی تھی کہ کھانے کے لیے ایک عدد سوکھی روٹی بھی نہیں بچی تھی۔ اس سے پہلے ان پر اتنا برا وقت کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ جیسے جیسے کما ہی رہے تھے۔ جب بچوں کی بھوک دیکھی تو عبداللہ کی بیوی اٹھی اور مالک مکان کے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ دروازہ کھلا تو وہ التجائی انداز میں اسے بتانے لگی کہ میرے بچے کل رات سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، میرے شوہر کو کام سے بھی نکال دیا گیا ہے، اگر ہو سکے تو کچھ کھانے کو دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں، پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے ایک چاٹ سی نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگی اچھا اچھا دیکھتی ہوں، اگر کچھ ملتا ہے تو لا دیتی ہوں۔ اس کے پاس صبح کی بچی ہوئی روٹی تو موجود نہ تھی، البتہ سوکھے روٹی کے ٹکڑے ضرور پڑے تھے۔ وہی لا کر اس نے اسے دی اور کہنے لگے یہ لو، میرے پاس تو یہی ہے، اور روٹی تو میں نے اپنے مرغے اور مرغیوں کو ڈال دی۔ یہ سن کر عبداللہ کی بیوی نے گہری سانس خارج کی اور وہ سوکھی روٹی ہی لے کر گھر آ گئی۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اس نے اسی روٹی کو پانی میں بھگویا، نرم کیا اور بچوں کو کھلانے لگی۔ عبداللہ نے یہ منظر برداشت نہیں کیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی منت کرتے ہوئے ان سے کام مانگنے لگا۔ اسے کوئی 2 گھنٹے کے لیے مزدوری کروا بھی لیتا تو 200-300 روپے دے کر چلتا کرتا۔ اتنے پیسوں میں تو وہ آٹا بھی نہیں خرید سکتا تھا جو اس کے بیوی بچے کھا سکتے۔ اب تو نوبت یہ آ چکی تھی کہ انہیں گھر گھر جا کر مانگنا پڑتا تھا۔ عبداللہ کے چھوٹے چھوٹے بچے محلے میں لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے۔ جو بھی دروازہ کھولتا تو ان سے کھانا مانگتے۔ جن کو ان کی معصوم شکلوں پر رحم آ جاتا تو وہ انہیں کھانے کو دیتے، جبکہ باقی لوگ دھتکار دیا کرتے۔ کچھ خواتین ان بچوں پر ہاتھ تک اٹھانے سے گریز نہیں کرتی تھیں۔ عبداللہ کا سب سے بڑا بیٹا جو کہ 12 سال کا تھا سمجھدار تھا، مگر جب خود سے چھوٹے بہن بھائیوں کو بلکتا دیکھتا تو اسے برداشت نہ ہوا۔ اس نے غلط کام کرنے کی ٹھانی، آخر کو اب بھوک بھی تو مٹانی تھی۔ وہ چلتا ہوا محلے کی ایک دکان پر آیا جہاں پر دکاندار
बैठा हुआ था और ऊँघ रहा था। इसी ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए दुकानदार का एक बिस्किट उठाया और घर भागता हुआ आ गया। वो खुश था कि किसी ने इसको नहीं देखा, मगर इस बात से अनजान था कि दूर से आता हुआ एक शख्स इसे देख चुका है। जैसे ही वो बिस्किट लेकर घर गया तो इसके छोटे बहन भाई देखकर खुश हो गए। माँ सवाल करने लगी कि बिस्किट तुमने कहाँ से लिए, तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई जो तुम बिस्किट खरीद सकते हो। वो माँ को कुछ कहता इससे पहले ही दरवाज़ा धड़ाधड़ बजने लगा। इस लड़के के तो होश ही उड़े थे, चेहरा सुर्ख होने लगा था। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो दो मर्द बाहर खड़े थे, एक दुकानदार था और एक शख्स था। कहने लगा, अपने बेटे को बाहर भेजो। अब्दुल्ला का बेटा डर चुका था, न जाने वो लोग अब इसे क्या कहते, मगर इसने हिम्मत की और दरवाजे पर आया। इसे दरवाजे पर देखकर ही दुकानदार ने इसे गर्दन से पकड़ा और जनाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मारने लगा। इसका सफ़ेद चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो इसे गालियां देते हुए कहने लगा, तुम्हें तो हम बड़ा ही शरीफ समझते थे, मगर अब तुम चोरी भी करने लगे हो। कहता हूँ कि शफकत को निकाल ले तुम लोगों को मोहल्ले से। चोर कहीं के, दफ़ा हो जाओ अपने मुल्क में। यहाँ रहकर तुम लोगों ने बस हमारे मुल्क का नुकसान ही करना है। वो पठानी थी, गैर महरम के सामने नहीं जाती थी, मगर जब बेटे को मार खाता दिखा तो फौरन बाहर निकल आई। इन लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि माफ़ कर दे, बस मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, तो बस इसीलिए ये आपकी दुकान से ये चीज़ उठा लाया। दुकानदार को इनके चेहरों पर ज़रा भी रहम ना आया। वो आगे बढ़ा और बच्चों के हाथ से बिस्किट के पैकेट छीन लिए अपनी दुकान पर चला गया। शाम को अब्दुल्ला घर आया तो अपने बेटे की ये बात सुनी तो वो भी गुस्से से बेटे को मारने लगा। कहने लगा, रही सही इज्जत भी तुम लोगों ने मेरी इस मोहल्ले में ख़त्म कर दी। मैं तो अब कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। पहले ही ये लोग हमारे खिलाफ हैं। एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर अभी तक इसके पास इतने पैसे नहीं हो पाए थे कि वो किराया दे सकता। 2 माह का किराया इसके सर चढ़ चुका था। मालिक मकान तो इसकी जान लेने के दर पे था। इसी रात दरवाज़ा धड़ाधड़ बजने लगा। अब्दुल्ला के घर से बाहर निकला तो मालिक मकान काफ़ी गुस्से में था। कहने लगा, अब्दुल्ला, मुझे हर हाल में पैसे चाहिए। अगर तुमने मज़ीद देर की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मैं भी गरीब बंदा हूँ, इसी किराए से मेरे खर्चे पूरे होते हैं। मज़ीद 2 दिन की मोहलत है। अगर तुमने मुझे किराया ना दिया तो इसी वक्त मैं तुम लोगों को घर से निकाल कर दूसरे किराएदारों को ये घर किराए पर दे दूंगा। अब्दुल्ला तो परेशान सा हो चुका था, मुंह में गोया जुबान ही ना रही थी। एक से बढ़कर एक परेशानी इसके सर पर थी। काम इसे मिल नहीं रहा था, बच्चे इसके भूखे थे, मालिक मकान अलग किराया मांग रहा था, और आज जो खबर इसने सुनी थी वो तो वैसे ही इसके लिए परेशान कुन थी। अब तो पुलिस वाले बाकायदा छापे मारकर अफगानियों को पकड़ रही थी और इन्हें इस मुल्क से निकाल रही थी। इन्हें तो इस बात की फिक्र थी कि वो वहां जाकर क्या करेंगे। इनका तो कुल सरमाया ही यहाँ पर था। अगर वो अफगानिस्तान चले भी जाते तो हाथ में फूटी कौड़ी भी मौजूद ना थी। वहां जाकर नया काम करना और घर लेना और आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारते, ये सोचकर ही इनका दिल डूबने लगा था। वो पाकिस्तान में जैसे भी रह रहे थे, यहाँ पर ज़िंदगी पुरसकून गुजर रही थी, मगर न जाने क्यों लोग इन्हें बुरा समझकर अब इस मुल्क को छोड़ने का कह रहे थे। सारी रात अब्दुल्ला सो ना सका था। कई परेशानियों ने इसे घेर रखा था। घर में खाने को कुछ भी ना बचा था। बच्चे भी जो मोहल्लों से मांग कर लाते वही होता जिसे खाकर वो लोग गुजारा कर रहे थे। अब्दुल्ला ने तो कई रोज से पेट भर कर खाना भी नहीं खाया था। अगली सुबह वो उठा और अपनी इज्जत नफ्स को एक तरफ रखते हुए लोगों की मिन्नतें करने लगा। इसकी आंखों में तो आज आंसू भी आ चुके थे। वो लोगों की मिन्नतें तरले करते हुए हाथ जोड़े, बाज लोगों के तो कदमों में भी गिर गया। कहने लगा, मुझ पर रहम करें, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आप लोग क्यों हमारे खिलाफ हो चुके हैं? हम भी तो आप ही की तरह के इंसान हैं। हमारी रगों में भी तो खून है, एक ही रंग का दौड़ रहा है। हम एक मज़हब के मानने वाले हैं। आप हमें काम पर रख लें ताकि जब तक हम यहाँ हैं कम अज़ कम हमारे बच्चों का पेट तो भर सके। मगर लोगों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हुकूमत की तरफ से आर्डर आया है कि तुम लोगों को जहाँ भी देखो फ़ौरन पुलिस को इत्तला की जाए, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर आप पाकिस्तान में गैर मुल्कियों का रहना जुर्म है। बेहतर है तुम लोग तैयारी पकड़ो और अपने मुल्क चले जाओ। यहाँ पर अब तुम लोगों को यूं ही रहना पड़ेगा। तुम लोगों का यहाँ पर कोई हिमायती नहीं है। ये जानकर अब्दुल्ला को बड़ी तकलीफ हुई थी। आखिरकार वो यूं ही सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वो अकेला नहीं था, इससे अपने जैसे कई मुफलस अफगानी पठान चलते फिरते दिखाई दिए थे। एक तो इंतहाई बूढ़ा अफगानी भी इसे दिखाई दिया था, जो बड़ी मुश्किल से अपनी रेडी घसीट कर जा रहा था। इसकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वह बाजार में जहाँ पर अपनी अशिया की रेडी लगाता था,
اسے وہاں سے ہٹا دیا جاتا اور وہ یہی کہا جاتا کہ اپنا سامان اور ریڈی کسی اور کو فروخت کرو اور جلد از جلد پاکستان سے چلے جاؤ، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بوڑھا دہاڑی دار مزدور جس کی جیب میں اس وقت صرف 150 روپیہ موجود تھا اور گھر میں بچے بیوی آس میں بیٹھے تھے کہ وہ شام کو آئے گا تو کھانے کا بندوبست کرے گا، بھلا وہ اب خالی ہاتھ کیسے اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاتا۔ وہ دن بھی یوں ہی گزر گیا مگر عبداللہ پیسوں کا بندوبست نہیں کر پایا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور آج رات 10 بجے کا وقت تھا۔ عبداللہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، کیا بہانہ لگائے جس سے مالک مکان کو اس پر ترس آ جائے۔ 3 دن سے بچے بھوکے تھے، انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ سر اٹھا کر بچوں کا چہرہ دیکھے۔ کئی خاندان واپس افغانستان جا رہے تھے جبکہ کچھ خفیہ طور پر چھپنے کی تیاریوں میں لگے تھے۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان سے نہ جائیں، کیونکہ یہاں پر تو ان کا کاروبار کسی نہ کسی طریقے سے چل سکتا تھا۔ اگر وہ افغانستان چلے گئے تو وہاں کے حالات تو پاکستان سے بھی بدتر تھے۔ وہاں پر تو لوگ ان کو کام بھی ملنا مشکل تھا۔ اتنی بڑی ہجرت پر وہ بہت پریشان تھے۔ کئی ماہ تک تو اسے کوئی کام نہیں ملنے والا تھا، اسے تو اپنی موت ہی نظر آ رہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی رات کے 10 بجے تو مالک مکان نے ان کا دروازہ کھٹکا دیا۔ کہنے لگا، عبداللہ میاں کرایہ دو ورنہ سامان اٹھا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر عبداللہ کچھ گھبرایا، پھر کہنے لگا، میں پیسے تو لایا تھا مگر راستے میں آتے آتے میری جیب سے گر گئے ہیں، اب انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر مجھے نہیں مل رہے۔ یہ سن کر مالک مکان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، عبداللہ تم جھوٹ بھی بولنے لگے ہو۔ عبداللہ فوراً اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پٹھان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اگر جھوٹ بولے بھی تو اس کی انتہائی مجبوری ہوتی ہے۔ میں سچ مچ پیسوں کا بندوبست کر رہا تھا مگر راستے میں آتے ہوئے وہ نہ جانے کہاں گر گئے۔ اتنا سنا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا فوراً گھر سے نکل گیا۔ کہنے لگا، میں ابھی پیسے ڈھونڈ کر لاتا ہوں، وہ یہیں آس پاس گرے ہوں گے۔ مالک مکان وہی عبداللہ کے گھر میں ہی بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم پیسوں کا بندوبست کرو، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو میں یہیں سے تم لوگوں کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ ویسے بھی آج رات 12 بجے تک کا وقت ہے، اس کے بعد تم لوگوں کو میں نے اس گھر میں مزید پناہ دی تو میرے خلاف ہی پرچہ کٹ سکتا ہے، اور میں یوں تم لوگوں کی خاطر اپنی زندگی اجیرن کیوں کروں؟ بہتر ہے تم مجھے میرا کرایہ دو اور یہاں سے چلتے بنو۔ عبداللہ کی بیوی رونے لگی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی روتے ہوئے مالک مکان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے۔ کہنے لگے کہ آپ ہم پر ظلم مت کریں، آپ ہمیں آدھی رات کو گھر سے مت نکالیں، آپ کو ہماری معصوم صورتوں پر ترس نہیں آتا؟ ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ مالک مکان تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، تم لوگ جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ اب میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو گورنمنٹ کا آرڈر ہے، تو تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ کا بیٹا سڑک پر پرانی سی لالٹین لیے پیسے ڈھونڈ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بس یہی دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح اسے پیسے مل جائیں اور وہ انہیں لے کر ادھار چکتا کر دیتا۔ گھر میں عبداللہ الگ پریشان ہو رہا تھا، بار بار دروازے کی طرف نظر جا رہی تھی۔ اس نے تو جھوٹ بولا تھا، اب بیٹا نہ جانے کہاں حجل ہو رہا ہوگا۔ اس نے گہری سانس خارج کی، تبھی بیٹا ہانپتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1000 کے کئی نوٹ تھے، لا کر مالک مکان کے ہاتھ پر رکھے اور بولا، یہ لو چاچا، پیسے مل گئے، اب تو ہمیں یہاں سے نہیں نکالو گے نا؟ مالک مکان پیسوں کو گننے لگا جو کہ پورے تھے۔ عبداللہ حیران تھا کہ یہ پیسے اس نے کہاں سے لیے، کہیں چوری تو نہیں کر آیا؟ مگر عبداللہ کے بیٹے کو سچ مچ وہ پیسے سڑک پر مل چکے تھے۔ پیسے لے کر اگلے ہی پل مالک مکان کہنے لگا، بس کرایہ وصول ہو چکا ہے، عبداللہ میاں اب اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ مزید تم لوگوں کو رکھنا میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کا بیٹا پریشان ہو گیا، کہنے لگا، آپ نے کہا تھا کہ کرایہ دے دو تو رہنے دوں گا، مگر مالک مکان نے آدھی بات بتائی تھی، وہ اپنا کرایہ وصول کر چکا تھا۔ عبداللہ کا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگا۔ عبداللہ ان کی منتیں کرنے لگا، اس کی بیوی بھی رو رہی تھی، بچے الگ پریشان تھے کہ اب وہ اس سنسان رات میں کہاں جائیں گے۔ محلے کے ہر گھر تک ان کے رونے کی آواز جا رہی تھی۔ مالک مکان انہیں دھکے مار کر گھر سے نکال چکا تھا اور وہ سڑک پر آ چکے تھے۔ عبداللہ کہہ رہا تھا، ہم پر اتنا ظلم مت کرو، تم لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے، ہم بھی تو تم جیسے ہی مسلمان ہیں، غریب لاچار ہیں، کبھی خود کو ہماری جگہ پر رکھ کر سوچو تو تم لوگوں کو علم ہو کہ اس کی فریاد محلے کے کئی گھروں تک جا رہی تھی۔ اس کی دکھی آواز سن کر لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، لوگوں کے دل پسی چکے تھے، مگر مالک مکان کو بھی تھوڑی حیا آنے لگی۔ یہ ایک شخص انہیں اپنے گھر کی بیٹھک میں لے گیا اور ٹھنڈے دماغ سے سمجھانے لگا کہ یہاں پر رہنا تم لوگوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے،
ڈیٹ مت منو، اپنے ملک جاؤ، اپنا حق لو اور وہاں پر ہی رہو۔ یہاں پر چاہے تم صدیاں گزار لوگے پھر بھی تم لوگ غیر قانونی اور غیر ملکی ہی رہو گے۔ عبداللہ نے یہ سنا تو رونے لگا، کہنے لگا میں بھی غریب اور مجبور ہوں، بچے کئی روز سے بھوکے ہیں، میں وہاں کیسے جاؤں؟ وہاں جا کر کیا کروں گا؟ میرے بچے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ آخرکار محلے والوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر سب نے حسب طبیعی 500 اور 1000 روپے اکٹھے کرنا شروع کر دیے، اور پھر وہ سارے پیسے لا کر عبداللہ کے ہاتھ میں رکھے۔ وہ اتنے پیسے تھے کہ وہ اپنے ملک جا کر چند دنوں تک آرام سے کھا پی سکتے تھے۔ محلے کا ایک شخص اس سے کہنے لگا کہ ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے مدد کر دی ہے، اب اس سے زائد کی ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بس ہو سکے تو ہمارے حق میں دعا کرنا، ہم تمہارے لیے دعا گو ہیں، اور تم جیسے جتنے بھی غریب اور مفلس لوگ اس پریشانی میں پھنسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور انہیں جلد از جلد اس ملک سے نکالے۔ عبداللہ نے آخری بار سب کو دیکھا اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے سب کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور ڈیروں یادیں دل میں لیے بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑے ایک سمت کو چلا گیا۔ وہاں کھڑے سبھی لوگوں کی آنکھوں میں ایک پل کو آنسو چمکے تھے، کیونکہ ایک وقت انہوں نے عبداللہ کے ساتھ گزارا تھا۔ ہاں، وہ گلیاں سونی ہو چکی تھیں جہاں عبداللہ کے بچے اکثر شور مچایا کرتے تھے اور کھیلا کرتے تھے، اور محلے کی عورتیں انہیں ڈانٹیا کرتی تھیں۔ اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔